بڑی تھی. لیکن ایسا بھی اگر جنتی بننا ہے جو آخری میں نکل کر جا رہا ہے, تو آپ جانتے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی حدیث میں جو میں اب کہنا چاہتا ہوں. جب اللہ سے کہا کہ میرے چہرے کو پھرا دے, تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ اے اللہ, یہ جو پیشانی تھی زندگی بھر سوائے تیرے میں نے کسی اور کے آگے نہیں جھکایا, اس پیشانی کو اور اس چہرے کو آج اس آگ کی بھانپ سے بچا لے. تو اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہ جھکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ناصر الدین البانی صحیحہ میں ترمذی کی حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے بعد کسی کو کہتا کہ سجدہ کرو تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. تو میں پوچھتا ہوں, کیا اللہ اپنے جو ہمارے کسی کے بیویوں کو کہتا کہ تم لوگ اپنے شوہروں کو عبادت کا سجدہ کرو یا احترام کا کرو؟ آپ کے حساب سے کون سا سجدہ ہوتا؟ کیا اللہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرائے گا؟ تو کون سا کرائے گا پھر؟ اور نبی نے کہا اگر دیتا کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی کسی کی اجازت نہیں تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, تم لوگ نبی کی بات کو رد کرو گے, صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرو گے, میرا کیا بگاڑو گے؟ اس دنیا کا کیا بگاڑو گے؟ قرآن اور حدیث کا کیا بگاڑو گے؟ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگاڑو گے؟ بگاڑو گے تو خود کی دنیا اور آخرت بگاڑو گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ جو صراط مستقیم ہے, اب اس پہ چلنے کا طریقہ کیا ہو؟ کیا کلاٹیاں مارتے جاؤں, اوندھے منہ جاؤں, یا سلامہ مارتے الٹے پیٹ جاؤں؟ کیسا جاؤں صراط مستقیم پہ؟ کیسا چلوں؟ تو اللہ نے کہا دعا مانگو, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ اس راستے پر مجھے ویسے ہی چلا دے جس طرح تیرے انعام والے لوگ چلے. انعام والے لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے طریقے سے تمام میں, ان سب میں, پوری کائنات میں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہترین شعر میں کہتے ہیں, بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کوئی سب سے بلند ذات مبارک ہے تو وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. تو ہم کو جب انعام والوں کے راستے پر چلا تو ہمارے نبی کے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ جو ہمارے نبی ہے وہ نبی کا راستہ کیسا راستہ ہے؟ مسلمان کی ضد کا نہیں ہے, بلکہ دوسرے مذہب کی کتابیں بھی ہمارے نبی کی تعریف کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں جب آپ ہندو دھرم کی کتابیں پڑھتے ہیں تو رگ وید میں کئی مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر آیا ہے. احمد, سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے بھی نام سے پکارا. اگر آپ اتھر وید پڑھیں گے کتاب نمبر 8 باب نمبر 5 ورس یا منترا نمبر 16, اگر آپ رگ وید پڑھیں گے کتاب نمبر 8 باب نمبر 6 منترا نمبر 10 یا ورس نمبر 10, تو ان دونوں بھی مقامات پر احمد کا ذکر آیا ہے. اور اسی طریقے سے یجروا ویدا کتاب نمبر 31 اور اس کا منترا نمبر 18, سام ویدا کتاب نمبر 2 باب نمبر 6 منترا نمبر 8 یا ورس نمبر 8 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد کے نام سے ذکر آیا ہے. رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ ویدا کتاب نمبر 1 باب نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 2 باب نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 5 باب نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 7 باب نمبر 2 ورس نمبر 2, رگ ویدا کتاب نمبر 10 باب نمبر 64 ورس نمبر 3, رگ ویدا کتاب نمبر 10 باب نمبر 182 ورس نمبر 2. ان تمام مقامات پہ محمد نرشن سنگا کا لفظ آیا ہے, اور یہ سنسکرت لفظ کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یجروا وید کتاب نمبر 20 ورس نمبر 37, یجروا وید کتاب نمبر 20 ورس نمبر 57, یجروا وید کتاب نمبر 21 ورس نمبر 31, یجروا وید کتاب نمبر 21 ورس نمبر 55, یجروا وید کتاب نمبر 28 ورس نمبر 2, یجروا وید کتاب نمبر 28
ورس نمبر 19، یجروید کتاب نمبر 28 ورس نمبر 42، ان تمام مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے۔ اس بائبل میں جب آپ سانگس آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے ہکو ہکو لکلی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب میں بھی ذکر آیا۔ تو اے اللہ، ہم کو صراط الذین انعمت علیہم میں اس نبی کے راستے پر چلا جس کی تعریف دوسرے مذہب کی کتابوں نے بھی کی ہے۔ اور یہ انعام والے لوگ کیسے تھے؟ یہ صحابہ کیسے تھے؟ یہ وہ جان نثار صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو دعوت دین کا کام کبھی بھی نہیں چھوڑے تھے۔ اس امت کو جب بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو، کیونکہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکیوں کا کتنوں کو حکم دیا ہے، بلکہ افسوس یہ جو دوسری دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ حفاظت کرے ہم تو ان گمراہوں اور عذاب والوں میں ہو رہے ہیں۔ مسلمان سود کا کاروبار کرتا ہے، سود جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274، سود کے معاملے میں رہنے والوں کو 70 درجات میں گناہ دیے جائیں گے، سب سے چھوٹا گناہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک۔ 275، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سود کا کاروبار کریں گے یا جو لوگ سود کے معاملات میں رہیں گے، قیامت میں یہ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھی کر پاگل کر دیا ہو، چھو کر پاگل کر دیا۔ 276، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود کے معاملات میں جائیں گے اللہ ضرور ان کو نقصان پہنچا کر رہے گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حکم کے پہنچنے کے بعد اب اگر کسی نے سود کے معاملے میں کوئی کام کیا تو ان سے کہو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور 10 اگست سن 2003 عیسوی بروز اتوار کا ڈیکن کرونیکل پہ ایک نیوز تھی کہ سنی علماء پرمٹ انٹرسٹ، بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس مدرسے کا، جس نے دارالحرب کہہ کر یہاں پر سود کو حلال کیا۔ اگر دارالحرب کے معنی پولیس ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو جائیں گے نا، اللہ حفاظت کرے پھر سب مسلمانوں کی۔ دارالحرب کہتے ہیں کسی ایسے مقام کو جہاں پر غیر مسلموں سے جنگ ہوتی ہے۔ حرب عربی میں کہتے ہیں جنگ کو، دارالحرب وہ مقام جہاں پہ غیر مسلموں سے جنگ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی ہے کہیں؟ لیکن سوچو کہ اس گناہ کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر، اللہ نے کہا میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو دارالحرب کہہ کر ہم نے حلال کر لیا۔ اور یہ جو سود کا معاملہ ہے، اگر اس سود سے ہم پاک ہو جائیں، آپ لوگ جانتے ہیں سود کی وجہ سے آج کتنی غربت ہے دنیا میں۔ جو لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، وہ لوگ امیر پر امیر ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ غریب پر غریب۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کی ایک میگزین ہے فوربس، FORBES، فوربس میگزین 2004 کی رپورٹ ہے کہ صرف 18 سب سے امیر امریکن، امریکہ کے صرف 18 سب سے امیر لوگ پورے افریقہ کے کانٹیننٹ کا سود سمیت قرضہ ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس پیسے بچ جائیں گے۔ ایک اور سروے کے مطابق دنیا کے صرف 52 سب سے امیر لوگ، کتنے؟ 52 لاکھ نہیں، 52 کروڑ نہیں، صرف 52 امیر ترین لوگ اپنی دولت سے اگر 2.5% نکال دیں تو دنیا کی غربت ختم ہو جائے گی۔ ہمارا یہ جو ملک ہے ہندوستان، 2003-2004 کی منسٹری آف فائنانس، انڈیا کی گورنمنٹ آف انڈیا کی منسٹری آف فائنانس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہندوستان $1652 بلین قرضہ ہے، $1232 بلین سود کے طور پہ دے رہا ہے انڈیا۔ اگر یہ $1232 بلین 30 سال کے لیے روک لیے جائیں، ہر سال $1232 بلین روک لیں، نہ دیں، اور وہ ہر اسٹیٹ کو انڈیا کے دے دیا جائے، ہر سال میں
30 سال میں کہتا ہوں ہندوستان امریکہ سے زیادہ ترقی کر جائے گا.